بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواحد توسوی، اور آج کا جو ہمارا سیشن ہے اس کا عنوان ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے. اس میں ہمارے ساتھ میزبان ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال غوری صاحب، جو پرو ریکٹر ریسرچ اینڈ اسٹریٹجک انیشیٹو نمل کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تو ہم پہلے ٹاپ لیڈرشپ سے شروع کرتے ہیں. جو پاکستان میں اس وقت وائس چانسلرز کا ایک گروپ ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بہت ساری یونیورسٹیز میں ابھی تک، بہت بڑی بڑی یونیورسٹی میں، جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے، BZU ہے، اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور ہے، یہاں ابھی تک پرماننٹ کوئی وائس چانسلر تعینات نہیں ہوئے. مطلب ایک یونیورسٹی ہے جس کا ابھی لیڈر ہی نہیں ہے، لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ابھی ان کا لیڈر کون ہے. تو یہ کیا اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو؟ میں ان دونوں حوالوں سے بات کروں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں یونیورسٹی کا جو لیڈر ہے، چاہے وہ ریکٹر ہے یا وائس چانسلر ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں معلومات بہت کم ہیں. وہ کیا طریقہ کار ہے، وہ کیا منتر پڑھے جاتے ہیں، یا وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر یہ سلیکشن ہوتی ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس وقت جو لارجلی بڑی بڑی پاکستان کی جو یونیورسٹیز ہیں، زیادہ تر پنجاب اور KP میں، وہاں پر پرماننٹ وائس چانسلرز نہیں ہیں، ایکٹنگ چارج پر لوگ وہاں پر لگے ہوئے ہیں. دیکھیے، جو یونیورسٹی کا لیڈر ہوتا ہے اس نے کلاس روم میں جا کر تو پڑھانا نہیں ہوتا، نمبر 1. نمبر 2، اس نے اپنی اس پوزیشن میں خود کوئی ریسرچ لیڈ نہیں کرنی ہوتی. نمبر 3، اس نے جو یونیورسٹی کے مختلف ایونٹس ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جونیئر جو لیڈرشپ ہے وہ یہ کام کرواتی ہے، وہ خود نہیں کرنے ہوتے ہیں. نمبر 4، اس نے اس پوزیشن میں رہ کر اس کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ریسرچ کی پبلیکیشن کرے. اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. نمبر 6، اس نے کسی بھی حوالے سے ایکچول ایکڈیمک کے کام میں آن گراؤنڈ اس طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کرنا ہوتا جیسے ایک کلاس ٹیچر کر رہا ہوتا ہے. تو جب یہ 5 کام وہ نہیں کر رہا ہوتا تو اس کو کون سے کام اس نے کرنے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. اس سے میرا ایک ذیلی سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو ہمارا یونیورسٹی کے وائس چانسلر یا ریکٹر کی تعیناتی کا کرائیٹیریا ہے، کیا وہ انہی اصولوں پہ بنایا گیا؟ میں اسی پر آ رہا ہوں، میں اسی پر آتا ہوں. یہ اسی لیے آپ نے، وہ کہتے ہیں نا، وہ جو لفظ میرے گمان میں تھے وہ تیری زبان پہ آ گئے، تو آپ کی زبان پر وہ الفاظ آ گئے ہیں. اگر یہ 5 کام جو میں نے گنوائے ہیں اگر یونیورسٹی کا وائس چانسلر نہیں کرتا تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اس کو سب سے اہم کام جو پاکستان میں ہے اس کو فائنینشیل مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے. فنڈنگ جب آ جاتی ہے تو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، اور نئی فنڈنگ بھی جنریٹ کرنا ہے. جو ہم پیراڈائم شفٹ کی بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں، ہمارے ہاں وائس چانسلرز نئی فنڈنگ جنریٹ کرنے کے لیے ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ کام بھی کرنا ہے. تو فنڈ جنریشن اینڈ فنڈ مینجمنٹ اینڈ یوٹیلائزیشن. دوسرا بڑا کام جو یونیورسٹی کی لیڈرشپ کرنا ہوتا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں مختلف کاموں کے لیے. جیسے پڑھائی کیسے ہوگی، ایکڈیمک کی پالیسیز، ویریس پالیسیز. ریسرچ کیسے ہوگی، اس کی ویریس پالیسیز. کوآرڈینیشن کیسے ہوگی، اس کی ویریس پالیسیز. کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوگی، اس کی ویریس پالیسیز. تو پالیسی کا سٹرکچر یا پالیسی کی لیڈرشپ اس نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. تیسرا اہم کام جو اس نے کرنا ہوتا ہے وہ کوآرڈینیشن کرنی ہوتی ہے. یونیورسٹی سمجھ لیں ایک ہیوج انفراسٹرکچر ہے، اس کے اندر بہت سارے ادارے موجود ہوتے ہیں جو نیچے کام کر رہے ہیں. تو ان تمام کی کوآرڈینیشن کوآپریشن کے ساتھ لے کر اپنے اسٹریٹجک گولز کی طرف بڑھنا ہوتا ہے. ظاہری سی بات ہے، جب اتنے سارے ادارے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں گے تو کہیں نہ کہیں کانفلکٹ ضرور آئے گا. تو تیسرا بڑا کام جو لیڈرشپ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ اور ساتھ ساتھ ڈیسیژن میکنگ. اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ 2 کام پہلے کبھی نہیں کیے ہیں، اسپیشلی اتنے بڑے لیول پر، کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کیسے ہوگی یا کوآرڈینیشن کیسے ہوگی اور پھر ڈیسیژن میکنگ کیسے ہوگی، تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. اسی سے ملتا جلتا وہ جو سوال آتا ہے نیکسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے، اپنی ٹیم کو کیسے لے کر چلنا ہے. اس کے علاوہ جب ہم فنڈ مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو فنڈنگ کے لیے اس کو کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ ایکسٹرنل باڈیز کے ساتھ ہوتی ہے. تو اس کو دوسری یونیورسٹیز کے ساتھ رابطہ بھی کرنا ہے، فنڈنگ ایجنسی سے رابطہ کرنا ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس نے مختلف قسم کے کانٹریکٹس کو دیکھنا ہے تاکہ اپنی یونیورسٹی کو آگے بڑھایا جا سکے. اینڈ فائنلی اس نے پروکیورمنٹ کو لیڈ کرنا ہے. یونیورسٹی میں بہت ساری چیزیں خریدی جا رہی ہوتی ہیں، سروسز بھی اور پروڈکٹس بھی. وہ کس طرح سے خریدی جائیں گی، کیسے خریدی جائیں گی، اور اس میں فائنینشیل مسائل کیا کیا کس کس طرح سے آ سکتے ہیں.
تو یہ 5-6 بڑی چیزیں ہیں جو یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو کرنی ہوتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی اب میں واپس آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, جن بنیادوں پر ہمارے ہاں یونیورسٹی میں وائس چانسلرس کی سلیکشن ہوتی ہے اس میں لارجلی یہ والی چیزیں مسنگ ہوتی ہیں. عام طور پر کیا دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی پبلیکیشنز کی ہیں. جیسے میں نے گزارش کی کہ ریسرچ کرنا یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہوتا ہے, اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے. دوسرا, اس کی کتنی اس نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کے بچے سپروائز کیے ہیں یا پروڈیوس کیے ہیں, یہ بھی اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل نہیں ہوتا. یا پھر یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی کانفرنسز جو ہیں وہ مینج کی ہیں کروانے کے لیے, یا اٹینڈ کتنی کی ہیں, یہ بھی اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہیں. تو جب اس کرائٹیریا کی بنیاد پر کسی ایک شخص کو منتخب کیا جائے گا اور باقی چیزیں جو ہیں جو اس کی لائف سٹائل کا حصہ ہونی چاہیے یا ورک لائف کی حصہ ہونا چاہیے, جیسے فائنینشیل مینجمنٹ, پلاننگ, پروکیورمنٹ, پالیسی ڈیولپمنٹ, کانفلکٹ مینجمنٹ, ٹیم بلڈنگ, ڈیسیژن میکنگ, یہ اگر چیزیں نہیں ہوں گی تو ایک ایسا شخص جو ہوگا, میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ لیڈرشپ پر ایک ایسا شخص آ جائے گا جس کا کوئی قصور نہیں ہے, کیونکہ آپ نے اس کو جن کرائٹیریا پہ سلیکٹ کیا ہے وہ انہی کرائٹیریا پہ فٹ بیٹھ رہا ہوتا ہے. اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ فنڈنگ لے کر آئے, یا فنڈ کوالٹی کے مینج کرے, یا پرابلمز کے سلوشن ڈھونڈے, یا اسٹریٹجک پالیسی میکنگ کرے, یا ڈیسیژن میکنگ کرے, یا کانفلکٹ مینجمنٹ کرے. بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ایسی چیز اس سے ایکسپیکٹ کریں جو کہ اس نے زندگی میں کبھی کی ہی نہیں. تو یہ جو سلیکشن کرائٹیریا ہے اس کی وجہ سے سیریس پرابلمز ہیں, اس کو ری ڈو ہونے کی ضرورت ہے پاکستان میں ہر جگہ. تو آئی ہوپ میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وائس چانسلر ہے اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہوتا ہے جو وہ کبھی کر نہیں چکا ہوتا اور نہ ہی کرنا چاہتا ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کروایا جا رہا تھا, میں یہ کہتا ہوں اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک وائس چانسلر کی زندگی کا عام کام کیا ہوتا ہے؟ وہ فائنینشیل ڈیسیژنز لے رہا ہوتا ہے, وہ کوآرڈینیشنز کر رہا ہوتا ہے, وہ کہیں پالیسی ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے, وہ کہیں پرابلم سالونگ کر رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے, وہ کوآرڈینیشن کر رہا ہوتا ہے. اگر کرائٹیریا میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں اور آپ نے ایک ایسا شخص لے لیا جس کی ایکس نمبر آف پبلیکیشنز ہیں, یا ایکس نمبر اس کی کانفرنس اٹینڈ کی ہیں, یا ایکس نمبر اس نے اسٹوڈنٹ سپروائز کیے ہیں, تو اس بیچارے کی ایکسپرٹیز تو وہ ہے نا جس کی بنیاد پر آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. تو آپ اسے ایکسپیکٹیشن غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلا بنیادی قدم کیا اٹھانا چاہیے ہائر ایجوکیشن؟ اس کرائٹیرین کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان تمام چیزوں کو کنٹریبیوشن میں نہ رکھا جائے, ضرور رکھا جائے, کہ دیکھا جائے کہ کیا کبھی اس نے کوئی کانفرنس اٹینڈ بھی کی ہے کہ نہیں, کیا کبھی اس نے کوئی ریسرچ کی بھی ہے کہ نہیں, لیکن اس کا ویٹیج بہت کم ہونا چاہیے ان کمپیریزن آف ادر تھنگز جو اس نے مین رول پلے کرنے ہیں. دیکھیے نا, کیا وائس چانسلر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پیپر پبلش کرے اپنے 4 سالہ ٹینیور میں؟ نہیں ہوتی نا. تو پھر ہم ایک بیسک چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی باقی چیزوں کو اوور وے کر دیتے ہیں. جو اس کو اصل مسائل درپیش ہیں وہ اسٹریٹجک پلاننگ ہے, جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے, جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو فنڈ ریزنگ ہے. ہم اسے کہتے ہیں کہ فنڈ لے کر آؤ. یونیورسٹی کا انوائرمنٹ چینج ہو چکا ہے, پبلک سیکٹر میں اب زیادہ فنڈ آپ کو نہیں دیکھ سکتے, آپ بچوں سے فیسیں لے رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ دائیں بائیں سے بھی فنڈ جنریٹ کریں, آپ انٹرپرینورشپ پہ کام کریں, آپ اپنی ریسرچ مینجمنٹ بہتر کریں. تو جو شخص آپ نے وہاں پر لگایا ہوا ہے اس کو ان ساری چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ اسے غلط ایکسپیکٹیشنز کریں. تو اس سے تو جو یونیورسٹی کے اندر جو اویلیبل ریسورسز ہوں گے, مین ہیومن ریسورسز, جو فیکلٹی ہے جس نے وائس چانسلر بننا ہے, اس میں تو یہ موسٹلی چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ اس نے یہ کام کیے نہیں ہوتے. تو اس کو سالو کرنے کے لیے باہر سے لانا پڑے گا یا ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑے گی. تو اس سلسلے میں جو وائبل سلوشن ہوگا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوگی اس سلسلے میں, کیونکہ باہر سے تو وہ لانے میں بہت بڑی ریزسٹنس آئے گی. تو اس سلسلے میں ہائر ایجوکیشن کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے. کیپیسٹی بلڈنگ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. جیسے جیسے فیکلٹی کے لوگ جو ہوتے ہیں, ویسے میں نے کہا نا, کلاس پڑھانا اور اکیڈیمک مینج کرنا یہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں ایکچوئل لیبارٹری میں ریسرچ کرنا اور ایک بڑی یونیورسٹی میں ریسرچ کو مینج کرنا یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. تو ہم جب اپنی فیکلٹی کو گرو کرواتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں سکسیشن پلاننگ, کہ ایک فیکلٹی ممبر ہے, ایسوسیٹ پروفیسر بنا ہے یا پروفیسر بنا ہے, پھر ہم اس کو ڈائریکٹر لگاتے ہیں, ہم اسے اورک کا ڈائریکٹر لگاتے ہیں, یا بزنس انکیوبیشن کا ڈائریکٹر لگاتے ہیں, یا اس کو فائنینس کی ذمہ داریاں دیتے ہیں, یا ہم اسے کہتے ہیں انٹرپرینورشپ کا کام کرے. تو وہاں پہ وہ سیکھنا شروع کرتا ہے.
اس کو لنک کیجیے ہماری پچھلی ڈسکشن کے ساتھ. پچھلے ہفتے جو ہم نے یا پچھلی بار ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ہمارا اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر یونیورسٹی کا ٹیچر یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا تو کام ہی صرف کلاس روم میں پڑھانا ہے، اور جب آپ اس کو اس لیول کی لیڈرشپ پر ڈالیں گے تو اس کے لیے مشکل ہوگی نا، نہ وہ ڈیسیژن کر سکے گا، نہ وہ یہ کام کر سکے گا. تو سلولی اینڈ گریجولی ایک پورا پلان بننا چاہیے ہر یونیورسٹی میں کہ آپ نے اپنے اساتذہ کو ٹیچنگ پوزیشن سے مینیجریل پوزیشن پہ کیسے گرو کروانا ہے. اب ہو کیا رہا ہے، اب تھوڑے سے ہم بات کر لیتے ہیں یونیورسٹیز کے اسٹرکچر کی. ہمارا جو اسٹرکچر ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں سب سے ٹاپ پر ایک وائس چانسلر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے نیچے جو ہے رجسٹرار ہے، اور رجسٹرار ایک ایسا موٹر وے کا آؤٹ لیٹ ہے جس میں 6 ڈفرنٹ لینز اس میں آ کر شامل ہو رہی ہوتی ہیں. تو ایک تو وہ باٹل نیک بن گیا. رجسٹرار جو ہے بنیادی طور پر ہماری یونیورسٹی میں ایک تو آف کورس رجسٹریشن کا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ایچ آر کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کوآرڈینیشن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ انٹرنیشنل جو کولیبریشن اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ پلاننگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اسٹریٹجک مائنڈ سیٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. چاہے اسے یہ کام آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن وہ اتنا بڑا باٹل نیک بن جاتا ہے کہ وہ وہاں سے چیزیں نکلنا مشکل ہو جاتی ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ڈائریکٹرز ہم کچھ لگاتے ہیں، جو ایچ ای سی نے کچھ کوشش کر کے پچھلے کچھ عرصے میں ایک ڈائریکٹر اورک کی پوزیشن کریٹ کروائی کی گئی اور ایک ڈائریکٹر کیو ای سی کی، اس کے علاوہ بی آئی سی بھی. یہ 3 جو ڈائریکٹرز ہیں یہ اسٹینڈ الون کھڑے ہوتے ہیں. یہ تینوں ڈائریکٹرز جو چونکہ ایک بڑی یونیورسٹی کے ڈیزائن کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے ان کو الگ ٹریٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا جی آپ یہ اورک نے کام کر لیا، ٹھیک ہے یہ اورک کا کام ہے. اچھا جی یہ کیو ای سی کا کام ہے تو کیو ای سی کا نام ہے. اس کو یونیورسٹی کے کلچر کا حصہ بنانے کے لیے ہمیں یہ جو رجسٹرار کا آفس ہے اس کو بائفرکیٹ کرنا ہوگا 3 سے 4 ڈفرینٹ ایریاز میں. بھلے آپ اس کا نام پرو وائس چانسلر رکھ لیں، بھلے آپ اس کا نام پرو ریکٹر رکھ لیں. اب آپ کہیں گے کہ ہماری یونیورسٹیز میں پرو وائس چانسلرز موجود ہیں. جی بالکل موجود ہیں، لیکن وہ جو پرو وائس چانسلر ہے اس کی کلیئر ڈویژن آف لیبر نہیں ہے، اس کی کلیئر جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں پروووسٹ کا سسٹم بھی موجود ہے اور دنیا میں پرو وائس چانسلر یا پرو ریکٹر کا سسٹم بھی موجود ہے. آپ ایکڈیمکس کے لیے ایک الگ لیڈرشپ رکھ سکتے ہیں، آپ ریسرچ اینڈ انٹرپرینیورشپ کے لیے الگ لیڈرشپ رکھ سکتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ سپورٹ کی جتنے کام ہیں اس کے لیے الگ لیڈرشپ رکھ سکتے ہیں، اور جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں جس میں آپ کی سیکیورٹی ہے، ایچ آر ہے، فائنینس ہے، پلاننگ ہے، اس کے لیے الگ لیڈرشپ رکھ سکتے ہیں. اینڈ دس لیڈر شوڈ بی کنٹریبیوٹنگ ان ایچ ٹو ایوری فیلڈ. اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے 6 لین کی موٹر وے کے 4 آؤٹ لیٹ کر دیے. تو جب 6 لین کی موٹر وے کے ہم نے 4 آؤٹ لیٹ کیے تو فیسیلٹی یہ ہوئی کہ ڈیسیژن میکنگ بہتر ہو جائے گی اور ہر شخص اپنے حوالے سے فائنل ڈیسیژن میکنگ میں کنٹریبیوٹ کر سکے گا. تو جو ہمارا اس وقت یونیورسٹیز کا اسٹرکچر ہے وہ بھی پرابلمز میں حل کرنے کی بجائے، اس سلوشن دینے کی بجائے پرابلم میں اضافہ کر رہا ہے. تو اس پورے پروسیس میں جو آپ نے ابھی سجیسٹ کیا کہ 4 لینز آگے ڈیولپ ہوں گی آؤٹ لیٹ، تو اس میں جو بنیادی کردارز ہوں گے جس نے ریسرچ پہ کام کیا یا انٹرپرینورشپ پہ کیا، اس کو تو ایڈمنسٹریشن نہیں آئے گی، تو اس کو بھی روٹیٹ کرنا پڑے گا ود ان یونیورسٹی. دیکھیے نا، جب بھی آپ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پر کسی کو لاتے ہیں تو اس کی بھی کیپیسٹی بلڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اچھا ریسرچر ہے، آپ اس کو اورک کی پوزیشن پہ لانا چاہ رہے ہیں تو پہلے کچھ عرصہ اس کو اس کام کے ساتھ سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ وہ کام ہے جو کہ ریلیٹیو ہائر ایجوکیشن کمیشنز کو کرنا چاہیے. جو ہماری نیشنل ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے جہاں پر ناہی موجود ہے، اس میں یہ کام لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ ایک اچھے ریسرچر کو ریسرچ مینیجر کی پوزیشن پر لائے ہیں تو اسے ریسرچ مینجمنٹ آنی چاہیے. اگین ریسرچ مینجمنٹ کی جو پوزیشن ہے اس میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ اس میں فنڈ بھی انوالو ہوں گے، فنڈ مینجمنٹ ہوگی، کوآرڈینیشن ہوگی، پرابلم سالونگ ہوگی، پالیسی میکنگ ہوگی. تو یہ کام سلولی اینڈ گریجولی کچھ ٹریننگ سے اور کچھ آن جاب سے وہ سیکھے گا. بالکل ایسے ہی ایک آپ پروفیسر کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ڈین بنا دیتا ہوں. اب ڈین کا کام صرف کلاس روم پڑھانا تو نہیں ہوتا، ڈین اکیڈیمک مینجمنٹ کر رہا ہوتا ہے، پلاننگ سے لے کر آخر تک جانے کے لیے. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ہم ایک اور سیریز میں پروگرام کریں گے کہ ہمارے اکیڈیمک مینجمنٹ میں کیا مسائل ہیں اور وہاں پہ کوالٹی کے کیا ایشوز ہیں، لیکن اس کو بھی سلولی اینڈ گریجولی گرو کرانے کی ضرورت ہے. لیکن مصیبت تو یہ ہے نا کہ یہ کام کون کرے گا. ہمارے ہاں تو پرابلم یہ ہوئی ہے کہ 1.5 سال سے آپ کے پاس وائس چانسلر موجود نہیں ہے. جو ایکٹنگ چارج پر ہیں وہ پرہیپس زیادہ ٹینیور گزار جاتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کہ ایکچوئل ہے. تو یہ
اگین جو میں نے اسپیگٹی کی مثال دی تھی پچھلی بار، یہ ایک بار پھر اس پہ لاگو ہوتی ہے کہ ہم ایک اسپیگٹی میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. بٹ گڈ ڈویژن آف لیبر اسپیشلی بڑی یونیورسٹیز میں ود گریجول پروموشن ٹورڈز دوز تھنگس ہم یہ چیزیں ریزالو کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شخص سارے مسائل کا حل نہیں ہو سکتا. اچھا، اس سے ایک متصل سوال یہ بھی ہے کہ جب فیکلٹی کی پروموشن ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی ہم نے یہی کرائٹیریا رکھا ہوا ہے کہ وہ ریسرچ پروجیکٹس لائے یا پیپرز لائے، کیا اس میں ہم نے کہیں یہ انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس نے کون سی ٹریننگ حاصل کی اس سٹیپ سے اگلے سٹیپس میں جانے کے لیے؟ کیونکہ مجھے ابھی تک تو یہ کہیں نظر نہیں آئی. نہیں، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جب ہم ایک شخص کو اسسٹنٹ پروفیسر سے ایسوسیٹ پروفیسر بنا رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی ہم اس کو سینئر لیڈرشپ پوزیشن کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. اگین بات پیراڈائم کی آ رہی ہے. پیراڈائم کیا ہے؟ صرف کلاس پڑھانا ہے. اگر پیراڈائم یہ ہو کہ اس نے لیڈرشپ رول پلے کرنا ہے اور سوسائٹی کے پرابلم سالو کرنے ہیں، تو ہم جو ایڈمنسٹریٹو ڈفرینٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کو کنسیڈر کریں کہ یہ بندہ جب اسسٹنٹ پروفیسر تھا یا تھی صاحبہ، انہوں نے کیا ایڈمنسٹریٹو رول پلے کیا ہے، کس طرح سے انہوں نے ڈیسیژن میکنگ کی ہے، اگر کوئی پرابلمز آئے ہیں تو کیسے ان کو سالو کیا ہے، کہیں سے فنڈ ریزنگ کی ہے یا نہیں کی ہے، ان کے مارکیٹ میں کیسے تعلقات ہیں، کیا کبھی انہوں نے کوآرڈینیشن کا رول پلے کیا ہے، اپنے ڈسپلن کے حوالے سے ان کے مارکیٹ میں جو انڈسٹری ہے وہاں پر کیسے ریلیشن شپ ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی پروجیکٹ مینیج کیا ہے، انہوں نے کوئی پروجیکٹ کہیں سبمٹ کیا ہے. تو یہ سارے کام جب آئیں گے تو اس کے ایچ او ڈی کے رول میں آ جائیں گے. اینڈ جو آپ کا پہلا سوال تھا کہ ہم کیسے تیار کریں، ہم ایسے ہی تیار کریں گے. جب اس کی پروموشن ہو رہی ہو تو صرف اس کی کلاس روم ٹیچنگ یا نمبر آف پیپرز نہ دیکھے جائیں، بلکہ یہ سارے ایسپیکٹ جو ہیں اس کے دیکھے جائیں، اور پھر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی یونیورسٹی کی گروتھ میں کیا کنٹریبیوشن ہے. آپ 10 سال پہلے تشریف لائے تھے، ان 10 سالوں میں آپ نے سوائے کلاس پڑھانے کے اور کیا کیا؟ تو اس سے ایک اور سوال بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یونیورسٹی میں جب ایک ٹیچر ایز اے ٹیچر انڈکٹ ہوتا ہے، اس دن سے لے کے آخری دن تک جب وہ اس یونیورسٹی کو خیر آباد کہتا ہے، تو ان دنوں میں اس نے کتنی ٹریننگز حاصل کی ہیں؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے کہ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے مختلف لیولز کے اوپر، کہ لیکچرر لیول، اسسٹنٹ پروفیسر لیول، ایسوسیٹ پروفیسر، ڈین، ایچ او ڈی، ان جابز کے لیے ہمارے ہائر ایجوکیشن میں کتنی ٹریننگز اویلیبل ہیں؟ نہ ہونے کے برابر ہے. میں نے اس سے پہلے گزارش کی نا، پیراڈائم کی بات ہے. جو آپ کا لیڈر ہے اگر اس کا یہ پیراڈائم نہیں ہے کہ ہم نے کیپیسٹی تیار کرنی ہے، تو وہ کیوں کرائے گا یہ کام؟ ہم نے تو اس کو جس چیز پہ رکھا ہے وہ بیچارہ وہ کام کر رہا ہے. تو کیا کیپیسٹی ڈیولپمنٹ میں بھی اس نے کام کیا، اور وہ کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کی نیڈ کو اور امپورٹنس کو سمجھتا ہے؟ اگر وہ اس نیڈ اور امپورٹنس کو سمجھتا ہے تو وہ ہر لیول پر تیار کرنے کی کوشش کرے گا. یونیورسٹیز کے اندر کیپیسٹی ڈیولپمنٹ کا ایک کوالٹی اپریٹس ہونا چاہیے، اور اس کوالٹی اپریٹس میں نہ صرف یہ کہ ان کی اکیڈیمک ٹریننگ کرائی جائے بلکہ مینجمنٹ ٹریننگ بھی کروائی جائے. اور اس مینجمنٹ ٹریننگ کو ان کو جیسے آپ نے کہا ان کا حصہ ہونا چاہیے ان کی اوور آل پرفارمنس ایویلیویشن کا، کہ اگر آپ نے سال میں یہ 1 سال پورا گزارا ہے تو آپ نے کون کون سی ٹریننگ حاصل کی ہیں، یونیورسٹی نے ان کو کتنی ٹریننگ سے سپورٹ دی ہے، اور یونیورسٹی کا یہ کام ہوگا، اور اس نے ان میں سے کتنی اٹینڈ کی ہیں، یا اس کے علاوہ ٹریننگ کی بہت ساری فیسلٹیز ایچ ای سی بھی پرووائڈ کرتا ہے، آج کل آن لائن چیزیں موجود ہیں، اس نے اس کے لیے کتنی ایفرٹ کی ہے. سو دس از آل اباؤٹ اے ہول ملیو اور انوائرمنٹ. جیسے میں کہتا ہوں یونیورسٹی ایک پوری انٹرپرائز ہوتی ہے، تو لیڈرشپ ان تمام ایریاز میں ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے، اور جب وہ گائیڈ کر رہی ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں سلولی اینڈ گریجولی ڈیولپ ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہو کہ میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ مشکل کام اسی لیے مشکل ہوتے ہیں کہ مشکلات آتی ہیں. اگر آپ کہیں گے نہیں جی میں نے ایک وائس چانسلر لگا دیا اب یہ ٹھیک کر دے گا، یہ نہیں ہوگا. پورے سسٹم کو اس کے ساتھ گریجولی ڈیولپ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے پیشنس کا مظاہرہ بھی کرنا ہوگا. ہمارے ہوتا ہے کہ ایک لیڈر بن جاتا ہے، چوتھے دن لوگ کورٹ میں گئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ٹانگ کھینچ، اس کے کپڑے پھاڑ، اس کے خلاف ایکشن لے، اس کے خلاف اپیلیں کر، وہ بیچارہ سارے اپنے 4-5 سال کا ٹینیور یہی مصیبتیں بھگتتا رہتا ہے. کام اس نے کیا کرنا؟ تو جو ہم ٹریننگز کی بات کر رہے تھے، فیکلٹی ہے یا ایڈمنسٹریٹو یا اکیڈیمکس مینجمنٹ کی ٹریننگز تو پرپوز کر دی جاتی ہیں، لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن اس ٹریننگ کی اسیسمنٹ نہیں کروائی جاتی کہ جس بندے نے ٹریننگ اٹینڈ کی ہے وہ اس نے اس سے لرن کیا کیا ہے، کیا وہ لرننگ کے ماحول میں آیا ہے، اس نے لرن کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے. اس کے اوپر بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ٹریننگز تو آ جاتی ہیں، ٹریننگ وہ اٹینڈ بھی کرتا ہے، لیکن وہ ٹریننگ اٹینڈ ایسے ہی کرتا ہے کہ بس میں یہ 2 گھنٹے کی ہے 1 گھنٹے کی اٹینڈ کر لوں، اور اس کا نہ وہ پہلے کوئی پریپیئر ہوتا ہے نہ اس کے بعد اس کا ٹرانسفر آف ٹریننگ کا کوئی موڈ ہوتا ہے.
دس کویشچن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ میں اپنی یونیورسٹی میں بھی ٹریننگس کو لیڈ کرتا ہوں، اور میں خود بھی مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل ٹریننگس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، اور میں ایز اے ٹرینر بھی کام کرتا ہوں. اس کا بہت سارا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے کلچرل ایشوز کے ساتھ ہے. ہمارا جو پروفیسر ہے یا ہمارے ہاں ہر شخص جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں سرٹن ایج بریکٹ میں پہنچ گیا ہوں تو اب مجھے پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، میں نے جتنی گروتھ حاصل کرنی تھی وہ کر لی ہے. اب جب آپ اس کو کہتے ہیں یہ ٹریننگ اٹینڈ کرو تو پہلے وہ اس سے جھجکتا ہے، گھبراتا ہے کہ اچھا اب میں اسسٹنٹ پروفیسر ہو کر. ویسے بہت سارے کالجز میں پاکستان میں جیسے ہی آپ لیکچرر بھرتی ہوتے ہیں تو نام کے ساتھ پروفیسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹس این اناملی. آپ لیکچرر اپنے نام کے ساتھ پروفیسر لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، کہ آپ کیا ٹریننگ کے لیے تیار ہیں بھی یا نہیں. فار ایگزامپل کسی مجبوری کے تحت انسٹیٹیوشن نے آپ کو پش کیا، آپ ٹریننگ کے لیے چلے گئے اور آپ کی بات وہی ہے، اس کو ویسے ہی گزار دیتا ہے. دیکھیے اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوگا، اگر آپ اس کو کسی ایگزام میں ڈالیں گے تو وہ آپ کو ہمارے کلچر کے حوالے سے ہٹ بیک کرے گا کہ اب میں اس کا بھی ٹیسٹ دوں. تو ایسے ٹیسٹنگ میکینزم بنائے جا سکتے ہیں جو کہ ٹریننگ کے اندر ہوں، جو کہ ان کو کیس اسٹڈی یا پرابلم سالونگ کے طور پر کیے جائیں، جو کہ ہم بہت ساری ٹریننگز میں کرتے ہیں. بجائے اس کے اس کو کویشچنیئر دے دیا جائے، اس کے ساتھ پرابلمیٹک کیس سیناریوز ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ نے آج جو کچھ سیکھا ہے اس میں اس پرابلم کو سالو کر کے دکھائیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جو کہ بڑے اچھے کوالٹی کے ٹرینرز آپ کو لانے پڑیں گے. تو ٹریننگ کا ایک کلچر ہمارے ہاں جو موجود نہیں ہے وہ ڈیولپ ہونا پڑے گا. بٹ اگر یہ موجود نہیں ہے تو جو اس نے ٹریننگ سیکھی ہے تو اب اس کا جو لیڈر ہے، جو کہ ہم پرزیوم کر رہے ہیں وہ پہلے سے ٹرینڈ ہوگا یا اچھا لیڈر ہوگا، جو ایچ او ڈی ہے یا ڈین ہے، وہ ان کو ان پرابلم سچویشنز میں ایکسپوز کرے گا، ان کو انوالو کرے گا. وہ خود بادشاہ سلامت بن کے نہیں بیٹھے گا. اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیوالو کرتا ہے کہ میرا جو جونیئر ہے وہ میرے ساتھ کام کرے. تو اس کو اگر کوئی پروجیکٹ ملا ہے تو جو ولنگ ورکرز ہیں اور کہیں آپ نے فلاں ٹریننگ کی تھی کلیبریشن کی، تو اس چیز کو کیسے حل کریں گے. اچھی بات، گڈ نیوز از دس کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شخص کی جو ٹریننگ ہے وہ کام آتی ہے، اس کی لیڈرشپ کوالٹیز ٹیسٹ ہوتی ہیں. کہیں اس نے کوئی ایونٹ ارینج کرنا ہوتا ہے، کہیں کسی چیز کو پلان کرنا ہوتا ہے، کہیں کوئی پالیسی ڈاکومنٹ بنانا ہوتا ہے، کسی جگہ پر کانفلکٹ ریزولوشن کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کے یہ کام آئے گی. اینڈ سلولی اینڈ گریجولی اس کو کریں گے. یاد رکھیے لیڈر جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک مس نومر ہے کہ ہم اب بورن لیڈرز، ہو سکتا ہے کچھ ہوں ایسے ہماری نظروں سے تو کم گزرے ہیں. لیڈر آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے گیون دیئر سرکمسٹانسز. ہو سکتا ہے ایک سرکمسٹانس کا لیڈر دوسرے سرکمسٹانس میں کام ہی نہ کر سکے. تو یہ سرکمسٹانس کے حوالے سے لیڈرشپ کو گرو کیا جاتا ہے، وہ ٹرین حاصل کرتا ہے اور پھر ایونٹ کے ساتھ ساتھ سیکھتا چلا جاتا ہے. اور اگر اس نے کوئی غلطی کر دی، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ غلطی پر اتنا زیادہ ریپریمانڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ نیکسٹ اسٹیپ لینے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. سو اٹس اے ہول پارٹ آف اے کلچر. اگین بات پیراڈائم کی، اور اس میں تمام چیزیں سلولی اینڈ گریجولی گرو کریں گی. تو آپ ہی کے اس جواب سے میں ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب لیڈرشپ کی ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا ہی اس کا بنیادی مسئلے کا انڈیکیشن ہے کہ پاکستان میں جو ایکڈیمک لیڈرشپ ہے اس کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہو رہی، اور اس کے مواقع بھی نہیں ہیں، نہ ہی سینٹرلائزڈ نہ ہی یونیورسٹی لیول تک. انگریزی کی مثال ہے نا، دا فش اسٹارٹس راٹنگ ایٹ دا ٹاپ. دیکھیں نا، ہیڈ اگر بیٹھا ہوا ہے اور اس ہیڈ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں پتا ہے جو اس کا وائس چانسلر ہے، تو وہ یہ سارے کام کیسے کروائے گا؟ آپ نے اس کو کچھ ایسی ایٹریبیوٹس کی بنیاد پر وہاں پہ وائس چانسلر لگا دیا ہے جس کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا، وہ نہیں کرے گا. ایک ایسے شخص کو اگر آپ نے لگایا ہے تو وہ کر دے گا. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جب لیڈر آتا ہے تو پھر چینجز آتی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ جونیئر ٹیئر کی لیڈرشپ موجود نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں کلچر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر اپنے لیڈر کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. تو آج کا ہمارا جو موضوع بھی ہے وہ لیڈرشپ ہی ہے. تو اس لیڈرشپ کو آپ کو سوچ سمجھ کر لگانا ہوگا. یہ ہماری مستقبل کی نسلوں کا معاملہ ہے. اس کے بارے میں زیادہ تفکر کی ضرورت ہے، زیادہ اچھے بنیادی طور پر بیٹھ کے ڈیسیژن لینے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی آتا ہے، پولیٹیکل انوالومنٹ. جو علاقے کا پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو یونیورسٹی کا لیڈر ہے وہ میرا بندہ ہونا چاہیے. تو جب یہ میرا بندہ آئے گا تو پھر وہ میرے بندے والے فیصلے کرے گا نا. پھر وہ اس کو ملک کی، قوم کی، بچوں کی، فیوچر کی، مستقبل کی اس سے ایکسپیکٹیشن مت رکھیں. تھینک یو ویری مچ سر. آج کے مسئلے کے ساتھ ہم اس کو اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ویک ہم آپ سے ملاقات کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.